بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سلطان کہانی ٹی وی پر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آدھی رات سے زیادہ کا وقت گزر چکا تھا۔ سلطان حسب معمول اپنا بیس بدلے گشت کر رہے تھے۔ یوں تو یہ سلطان کی روز کی عادت تھی، وہ ہر رات کو سونے سے پہلے بستی میں گشت کیا کرتے تھے تاکہ پتہ کر سکیں کہ ان کی سلطنت میں کیا کچھ ہو رہا ہے اور کیا نہیں، کیونکہ اکثر جو باتیں دن کے اجالے میں چھپ جایا کرتی تھیں وہ رات کے اندھیرے میں نظر آ جاتی تھی۔ جن باتوں کو دکھانے میں دن کا اجالا ناکام ہو جاتا تھا، ان باتوں کو سلطان رات کے اندھیرے میں جانچ لیا کرتے تھے۔ دن کو چاہے جتنی بھی دیکھ بھال کر لیں، وزیروں یا جاسوسوں سے پتہ کروا لیں، لیکن رات میں جب تک سلطان خود محل سے نکل کر باہر کے حالات نہ جان لیتے تب تک انہیں نیند نہ آتی۔ یہ ان کی شروعات سے ہی عادت تھی اور وقت کے ساتھ ساتھ پختہ ہوتی گئی۔ لوگوں کو سمجھ ہی نہ لگتی کہ جو گناہ وہ رات کے اندھیرے میں چھپ چھپا کر کرتے ہیں، جن کی خبر ایک کان سے دوسرے کان کو بھی نہیں ہوتی، ان کے بارے میں سلطان کیسے جان لیتے ہیں۔ لیکن یہی تو سلطان کی خاصیت تھی جسے وہ سلطنت میں آتے ساتھ ہی اپنائے ہوئے تھے۔ تبھی تو ان کی سلطنت میں کوئی بھی مجرم ان سے بچ نہیں پاتا تھا اور کوئی بھی انصاف مانگنے والا بنا انصاف کے نہ رہتا تھا۔ سلطان خود کا سکون اور آرام چھوڑ کر اپنی رعایا کے سکون و آرام کا انتظام کرتے۔ خیر، آج بھی سلطان کسی خاص معاملے کی نوعیت کو جاننے آئے تھے۔ انہیں اپنے جاسوس کے ذریعے ہی اس بستی میں کچھ غلط کام ہونے کی اطلاع ملی تھی۔ وہ اسی کی کھوج لگانے کے لیے بیس بدل کر بار بار اسی بستی کے چکر لگا رہے تھے، لیکن شاید ان لوگوں نے آج وقفہ کیا تھا، کیونکہ کافی دیر کے بعد بھی سلطان کو کوئی ہلچل محسوس نہ ہوئی۔ رات کے 2 بج چکے تھے۔ سلطان نے واپسی کا ارادہ کرتے اپنے قدم محل کی طرف موڑ لیے۔ ابھی سلطان بستی سے باہر نکلنے ہی والے تھے کہ جبھی ان کے کانوں میں ایک سریلی آواز سنائی دی۔ باریک پتلی سی کانوں میں رس گھولنے والی آواز تھی۔ سلطان ایک دم چوکنا ہو گئے اور اپنے ارد گرد دیکھنے لگے۔ یہ آواز کسی عورت کی تھی۔ سلطان آواز کے تعاقب میں چلنے لگے تھے۔ چلتے چلتے وہ ایک قبرستان کے سامنے جا پہنچے تھے۔ سلطان نے رک کر آواز پر غور کیا تو دیکھا کہ آواز اسی قبرستان سے آ رہی تھی۔ سلطان بہت پریشان ہوئے۔ آدھی رات کا وقت، اوپر سے سردیوں کی سرد ٹھنڈی تھر تھرا دینے والی کالی گہری راتیں تھیں کہ ان راتوں میں جب ہوا چلتی تھی تو رگوں میں خون جما دیتی تھی۔ سلطان جیسا مضبوط جسم کا مالک بندہ بھی اس سردی کی شدت سے نہ بچ پاتا تھا۔ سلطان نے اس وقت شیر کی کھال کی بنی 2 گرم اجرک اوڑھی ہوئی تھی تاکہ گشت کے دوران وہ سردی کی شدت سے محفوظ رہ سکیں۔ پھر اس اندھیری رات میں کوئی عورت یہاں قبرستان میں کیا کر رہی تھی، یہ بات بہت پریشان کن تھی۔ سلطان نے ایک گہری سانس خارج کی اور پھر اپنے قدم قبرستان کے داخلی دروازے کی جانب موڑ لیے۔ قبرستان میں داخل ہو کر سلطان آواز کی سمت چلنے لگے۔ اس سے پہلے کہ سلطان اس آواز تک پہنچ پاتے، سلطان کو اپنے پیروں میں کچھ رینگتا ہوا محسوس ہوا۔ سلطان نیچے جھک گئے، اپنے پیروں کی سمت دیکھنے لگے جہاں ایک سانپ ان کی طرف پھن پھیلائے بیٹھا تھا۔ شاید چلتے ہوئے سلطان کا پاؤں اس کے اوپر آ گیا تھا۔ یوں وہ سلطان کو ڈسنے کے لیے تیار ہو گیا تھا۔ سلطان نے سانپ کی طرف دیکھتے ہوئے انتہائی پھرتی سے اپنی اجرک سے خنجر نکالا اور ایک ہی بار میں سانپ کا کام تمام کر دیا۔ سانپ کا وجود ایک طرف کرتے سلطان نے درخت کے پتے سے اپنے خنجر کو صاف کیا اور پھر آگے بڑھنے لگے۔ سامنے کا منظر دیکھتے ہی سلطان حیران رہ گئے تھے۔ انہیں سمجھ نہیں آئی تھی کہ رات کے اس پہر وہ کیا کریں۔ سامنے ایک قبر پر ایک عورت بیٹھی اپنی سریلی آواز میں گانا گا رہی تھی۔ سلطان چلتے ہوئے اس عورت کے پاس گئے۔ وہ عورت اپنے سامنے ایک مرد کو کھڑے دیکھ کر چونک اٹھی تھی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا تاثر آیا تھا۔ سلطان نے بیس بدلا ہوا تھا، اس لیے وہ سلطان کو پہچان نہیں پائی۔ سلطان کے دیکھتے دیکھتے اس عورت نے اپنے ارد گرد لپیٹی چادر کو نیچے اتار پھینکا۔ اس نے سلطان کو غور سے سر سے لے کر پاؤں تک دیکھا تھا اور سلطان کی طرف بڑھنے لگی تھی۔ یہ دیکھ کر سلطان کہنے لگے، اے بی بی تو کون ہے اور رات کی اس پہر اس سنسان قبرستان میں کیا کر رہی ہے؟ سلطان کی آواز سنتے ہی وہ عورت بدک کر سلطان سے دور ہوئی۔ اس نے سلطان کو تو نہیں پہچانا تھا، مگر شاید وہ جس مرد کی توقع کر رہی تھی سلطان وہ نہیں تھے، اسی لیے پیچھے ہٹتے ہی اس نے نیچے پڑی چادر کو اٹھا کر اپنے گرد مضبوطی سے لپیٹا تھا اور پھر ہراساں نظروں سے سلطان کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ سلطان نے پھر سے اپنا سوال دہرایا تو اس عورت نے نامحسوس سے انداز میں اپنے ارد گرد دیکھا تھا اور پھر ایک دم سے آگے آتی سلطان کو دھکا دے کر بھاگتی چلی گئی۔ سلطان نے اپنی جگہ رک کر اسے قبرستان کے دروازے سے باہر جاتے دیکھا تھا۔
سلطان چاہتے تو وہ اس کے پیچھے جا کر اس کو پکڑ سکتے تھے، مگر سلطان نے ایسا نہ کیا۔ اس کے جانے کے بعد سلطان نے مڑ کر قبر کی طرف دیکھا تھا اور پھر کچھ سوچتے ہوئے وہ بھی قبرستان سے باہر نکلتے محل آگے تھے، مگر ان کا ذہن قبرستان میں موجود اسی قبر پر ہی اٹکا ہوا تھا۔ اپنے بستر پر لیٹے ہوئے بھی وہ کافی دیر تک اسی بارے میں سوچتے رہے۔ اس عورت کو اپنی طرف بڑھتا دیکھ کر وہ اتنا تو جان ہی گئے تھے کہ وہ عورت کسی نیک ارادے سے ان کی طرف نہیں آئی تھی، مگر قبرستان میں اس طرح کا فعل سلطان کی سمجھ سے باہر تھا۔ اگلے ہی دن سلطان نے اپنے وزیر کو بلایا اور اسے اس قبر کے بارے میں پتہ کرنے کے لیے کہا کہ وہ قبر کس کی ہے۔ اس کے ساتھ ہی سلطان نے اپنے جاسوس کو بلایا اور اس سے رات والا واقعہ بیان کرنے کے بعد پوچھا کہ تمہارے اس بارے میں کیا رائے ہے؟ جو خبر تم نے مجھے پہلے دی اور جو یہ ہے کیا ان دونوں میں کوئی تعلق ہو سکتا ہے؟ تو اس پر سلطان کا جاسوس سوچ میں پڑ گیا اور پھر سلطان سے کہنے لگا کہ سلطان ابھی تو میں کچھ کہہ نہیں سکتا، لیکن آپ مجھے کچھ وقت دیں، میں جلدی آپ کو کسی اچھی خبر سے آگاہ کروں گا۔ اس کی بات سنتے سلطان نے سر اس بات میں ہلایا تھا اور اسے جانے کی اجازت دے دی تھی۔ سلطان اپنے کمرے میں ہی تھے جب ان کا وزیر ان سے ملنے آیا اور اس نے آ کر بتایا کہ سلطان وہ قبر ایک حافظ قرآن کی ہے۔ اس کی بات سنتے ہی سلطان کے چہرے کا رنگ ایک دم لال ہو گیا اور آنکھیں خون چھلکانے لگی تھیں۔ مارے غصے کے سلطان کی پیشانی کی رگیں ابھر آئی تھیں۔ ایک حافظ قرآن کی قبر پر اس طرح کے کام کرنا سراسر اس قبر کی بے حرمتی کرنا تھا۔ اب سلطان کو اپنے جاسوس کے واپس آنے کا انتظار تھا تاکہ وہ پتہ لگا سکیں کہ ان کا شک واقعی درست ہے یا نہیں۔ سلطان نے سوچ لیا تھا اگر ان دونوں واقعات کا آپس میں کوئی تعلق نکلا تو سلطان مجرموں کو کڑی سے کڑی سزا دیں گے۔ انتظار کرتے کرتے کافی وقت گزر گیا تھا لیکن سلطان کا جاسوس واپس نہ آیا تھا۔ سلطان نے اس کے پیچھے بندہ بھیجا تاکہ معلوم کر کے آئے کہ وہ کہاں رہ گیا۔ کچھ ہی دیر بعد اطلاع دی گئی کہ ان کا جاسوس اس بستی میں بے ہوشی کی حالت میں ملا ہے۔ اس کے جسم پر عجیب سے نشانات تھے۔ سلطان فوراً طبیب خانے کی طرف چل پڑے جہاں ان کے جاسوس کو لایا گیا تھا۔ طبیب صاحب جاسوس کے معائنے میں مصروف تھے۔ سلطان کو آتے دیکھ وہ اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے۔ سلطان نے طبیب سے اپنے جاسوس کی حالت کے بارے میں پوچھا تو کہنے لگے کہ بظاہر تو سب ٹھیک ہے، مگر اس کی بے ہوشی کی وجہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ نہ ہی اسے بے ہوشی کی کوئی دوا دی گئی ہے اور نہ ہی اسے کچھ نشہ آور پلایا گیا جس سے اس کے ہوش کھو دینے کا خدشہ ہو، نہ ہی اسے کوئی چوٹ پہنچائی گئی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ بے ہوش ہو گیا ہو۔ اس کے جسم پر کسی قسم کی کوئی چوٹ نہیں ہے سوائے عجیب سے نشانوں کے جو خود بخود گہرے ہو رہے ہیں اور کبھی خود بخود مدھم ہو رہے ہیں۔ میں پتہ لگانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ یہ نشانات کس قسم کے ہیں، مگر اس چیز میں مجھے وقت درکار ہے۔ سلطان نے طبیب کی پوری بات بہت غور سے سنی تھی اور اس کے بعد آگے ہو کر اپنے جاسوس کا جسم دیکھنے لگے تھے جس پر سبز رنگ کے آڑے ترچھے نشانات تھے جیسے کوئی جال ہو۔ سلطان ان نشانات پر ہاتھ پھیرنے لگے تو طبیب نے سلطان کو روک دیا کہ نہ جانے کیا چیز ہے۔ اس پر سلطان نے انہیں اطمینان سے رہنے کا اشارہ کیا اور خود ان نشانوں پر اپنی انگلیاں پھیری تھیں جس سے ان نشانات کا رنگ ہلکا ہلکا سلطان کی انگلیوں پر لگ گیا۔ سلطان نے وہ انگلیاں اپنی ناک کے پاس لے جا کر سونگی، ان کی مہک جانی پہچانی تھی۔ یہ مہک سلطان نے کل رات اس قبرستان کے آس پاس ہی محسوس کی تھی۔ تبھی سلطان کی نظر اپنے جاسوس کے کان پر پڑی تھی جو کسی حد تک زرد ہو رہا تھا۔ سلطان نے اپنے طبیب کی توجہ اس طرف کروائی جس پر طبیب نے فوراً سے ہی اس کے کان کا معائنہ شروع کیا اور آدھے گھنٹے کی تگدو کے بعد آخرکار وہ جاسوس کی بے ہوشی کا راز پتہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ سلطان نے چمٹی میں پکڑا کیڑا احتیاط سے ایک خالی بوتل میں ڈال کر فوراً سے بوتل کو ڈھکن لگایا تھا۔ پھر سلطان کی طرف مڑ کر کہنے لگا، سلطان محترم یہ اسی وجہ سے بے ہوش ہوا ہے۔ یہ کیڑا جو آپ اس شیشی میں دیکھ رہے ہیں یہ دیکھنے میں انتہائی چھوٹا اور عام سا کیڑا ہے، لیکن یہ کافی خطرناک ہے اور ہرگز عام نہیں ہے۔ یہ بہت مشکل سے ملتا ہے اور تھائی لینڈ کے جنگلات میں پایا جاتا ہے۔ یہ انسان کے جسم سے 15 منٹ کے اندر خون چوس لیتا ہے اور خون چوستا بھی یہ رگوں سے ہے۔ آپ اس کے کان کے پاس ہوئی زرد جگہ دیکھ رہے ہیں، یہ اس کے خون چوسنے کی وجہ سے ہے۔ خون کی کمی کے باعث ہی یہ بے ہوش ہوا ہے۔ باقی رہی نشانات کی بات تو وہ بھی میں پتہ لگا لوں گا، مگر اس وقت اہم یہ ہے کہ یہ کیڑا آپ کی سلطنت میں آیا کیسے؟ لازماً کوئی نہ کوئی کسی خاص مقصد کے لیے ہی اسے یہاں لے کر آیا ہے۔ ضرور سلطنت میں کوئی بہت بڑی سازش رچی جا رہی ہے، ہمیں وقت رہتے ہی اس کا پتہ کرنا ہوگا۔ سلطان نے طبیب سے اپنے جاسوس کے ہوش میں آنے کے بارے میں پوچھا تو وہ کہنے لگا کہ 2 دن لگ سکتے ہیں۔ 2 دن سے پہلے ہوش آنا ناممکن ہے، 2 دن کے بعد کسی بھی وقت اسے ہوش آ سکتا ہے۔ سلطان اپنے وزیر کو لے کر طبیب خانے سے نکل آئے تھے۔
سلطان نے وزیر سے حافظ قرآن کے گھر کا پتہ کرنے کو کہا تو خبر ملی کہ اس کے 2 چھوٹے چھوٹے بچے اور ایک اس کی بیوہ ہے جو قبرستان سے کچھ دوری پر بنے ایک کچے مکان میں رہتے ہیں۔ اگلی رات سلطان بیس بدل کر اس کے گھر پہنچ چکے تھے۔ سلطان نے دیکھا کہ گھر میں صرف 2 بچے ہیں اور دونوں ہی سو رہے تھے۔ عورت کا گھر میں نام و نشان نہیں تھا۔ سلطان سمجھ گئے کہ اس دن جو عورت انہیں قبرستان میں قبر پر گانا گاتی ہوئی ملی تھی وہی اس حافظ قرآن کی بیوی تھی، لیکن وہ اس طرح کیوں کر رہی تھی یہ سلطان کو پتہ کرنا تھا۔ سلطان دیوار کود کر اس گھر کے اندر گئے۔ گھر میں زندگی کی ضرورت کی ہر چیز تھی۔ اگر وہ کسی چیز کے لیے مجبوری کے تحت یہ سب کچھ کر رہے ہوتے تو بھی سمجھ آتا، لیکن یہ جو کچھ ہو رہا تھا یہ مجبوری کے تحت ہرگز نہیں تھا، کیونکہ اسے کسی قسم کی مجبوری تھی ہی نہیں۔ کھانے پینے کے سامان سے لے کر کپڑے جوتے تک ہر چیز اس کے گھر میں میسر تھی، پھر نہ جانے کیوں وہ عورت یہ سب کر رہی تھی۔ کیا شوہر کی موت کے بعد اس کے جذبات اتنے بے قابو ہو گئے تھے کہ وہ آدھی رات کو گھر میں بچوں کو اکیلا چھوڑے اپنے جذبات کی تسکین کے لیے جاتی تھی، یا کوئی اور وجہ تھی؟ سلطان سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ ایک پل کو سلطان نے سوچا کہ انہیں یہاں رک کر اس عورت کے واپس آنے کا انتظار کرنا چاہیے، لیکن دوسری پل انہیں ایک اکیلی بیوہ عورت کے گھر اپنا وجود کچھ عجیب سا لگا۔ بیوہ بھی وہ جو پہلے کسی غلط راستے پر چل نکلی تھی، اس لیے سلطان وہاں سے واپس آ گئے تھے، لیکن سلطان نے اس بات کا پیچھا نہ چھوڑا تھا۔ وہ ہر حال میں اس بات کی حقیقت جاننا چاہتے تھے۔ اب انہیں بس اپنے جاسوس کے ہوش میں آنے کا انتظار تھا، کیونکہ اتنا اندازہ تو سلطان کو ہو ہی گیا تھا کہ ضرور ان کے جاسوس کو کوئی پکی خبر ملی تھی، تبھی تو اسے مارنے کے لیے اس خطرناک کیڑے کا استعمال کیا گیا تھا، کیونکہ جس نے بھی وہ کیڑا اس جاسوس کے کان میں چھوڑا تھا اس نے یہی سوچا ہوگا کہ کچھ دور جانے تک یہ کیڑا اس کا سارا خون چوس کر اسے موت کے منہ تک پہنچا دے گا۔ لیکن خدا کا لاکھ لاکھ شکر تھا کہ وقت رہتے سلطان کے آدمی وہاں پہنچ گئے اور انہوں نے بروقت اسے طبیب صاحب کے پاس پہنچایا، جس سے اس کی جان بچ گئی۔ اللہ اللہ کر کے 2 دن گزر چکے تھے اور سلطان کا انتظار ختم ہوا تھا۔ تیسرے دن سلطان کے جاسوس نے آنکھیں کھولی تھیں۔ اس کی صحت یابی کی خوشی میں سلطان نے غریبوں میں مٹھائیاں تقسیم کی تھیں۔ اس نے سلطان سے کہا کہ میں اکیلے میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس کا اشارہ دیکھ سلطان سمجھ گئے تھے کہ بات کچھ حساس نوعیت کی ہے، تبھی وہ اکیلے میں کرنے کے لیے کہہ رہا ہے۔ سلطان نے طبیب صاحب سے پوچھا کہ کیا وہ اسے اپنے ساتھ اپنی خاص کمرے میں لے جا سکتے ہیں، تو اس پر طبیب نے منع کر دیا اور کہنے لگے کہ ابھی ان کی رگیں کچی ہیں، انہوں نے ہلنے جلنے کی کوشش کی تو ان کو نقصان ہو سکتا ہے۔ سلطان نے طبیب کی بات سننے کے بعد دواخانے کو خالی کروانے کا حکم دے دیا۔ سلطان کے حکم کی تعمیل ہوتے ہی اگلے 5 منٹ کے اندر اندر پورا دواخانہ خالی ہو چکا تھا۔ اب وہاں صرف سلطان، ان کا جاسوس اور وزیر رہ گئے تھے۔ جاسوس نے وزیر کی طرف دیکھا تو سلطان کہنے لگے کہ تم اس کے سامنے اپنی بات کر سکتے ہو، جس پر جاسوس نے جی بہتر کہہ کر سر ہلایا اور اس کے بعد بولنا شروع کر دیا۔ جو سلطان اس کو سنتے جا رہے تھے ویسے ویسے سلطان کے چہرے کا رنگ متغیر ہوتا جا رہا تھا۔ سلطان کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ان کی سلطنت میں ایسا بھی ہو سکتا ہے۔ جاسوس کی بات مکمل ہو جانے پر سلطان غصے سے اٹھ کھڑے ہوئے اور وزیر سے کہنے لگے کہ مجھے آج شام تک وہاں کی ساری معلومات چاہیے، وہاں کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے، سب کچھ۔ سلطان کو کسی پل چین نہیں آ رہا تھا، ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ فوراً سے مجرموں کو پکڑ کر تختہ دار پر لٹکا دیں۔ ان کے جاسوس نے انہیں بتایا تھا کہ اس بستی میں یہودیوں کا بہت بڑا گروہ گھس آیا ہے، جو آس پاس کے قبرستانوں سے تازہ دفن کیے گئے مردے نکال کر اپنے گھر میں لے جاتے ہیں اور اگلے ہی روز ان میتوں کو ویسے ہی واپس لا کر دفنا دیتے ہیں۔ نہ جانے ایک رات میں وہ ان مردوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ سلطان نے جب مردوں کی برحمتی کے بارے میں سنا تو انہیں بہت غصہ آیا۔ انہوں نے اگلے دن اعلان کیا جس میں انہوں نے کہا کہ تمام گورکنوں کو پکڑ کر دربار میں حاضر کیا جائے۔ سلطان کا حکم بجا لاتے ہوئے اگلے 2 گھنٹے کے اندر اندر تمام گورکنوں کو پکڑ کر سلطان کے دربار میں حاضر کر دیا گیا۔ سلطان کے دربار میں موت کے جیسی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ سلطان چپ چاپ گورکنوں کو دیکھنے میں مشغول تھے۔ کچھ دیر بعد سلطان تخت سے اتر کر نیچے آئے اور ایک ایک گورکن سے اس کا نام پتہ پوچھنے لگے، ساتھ ہی ساتھ وہ ان کا مکمل جائزہ بھی لے رہے تھے۔ نہ جانے سلطان ان میں کیا کھوج رہے تھے۔ کچھ دیر بعد سلطان واپس آ کر اپنی جگہ پر بیٹھ کے اور ان سے مخاطب ہو کر کہنے لگے کہ تم لوگوں کو قبرستان میں کس کے لیے رکھا گیا ہے، کس چیز کی اجرت دی جاتی ہے کہ جب تم لوگوں سے قبرستان کی حفاظت ہی نہیں کی جاتی؟ اجرت تمہیں تمہاری پوری ذمہ داری کی دی جاتی ہے، نہ کہ صرف قبریں کھود کر میت دفنانے کی۔ پھر تم لوگوں میں سے کوئی کیوں اپنی ڈیوٹی پر پورا نہیں ہے؟ کیوں آپ لوگ اپنے کام کو پورا نہیں کرتے؟ کام کے وقت
کیوں آپ گھر سے غائب ہوتے ہیں؟ آپ لوگوں کو علم بھی ہے کہ وہاں آپ کی غیر موجودگی سے کیا کچھ ہوتا رہتا ہے۔ کیسے معلوم ہوگا؟ آپ لوگ وہاں ہوں تو معلوم ہوگا نا۔ سلطان بہت غصے میں تھے۔ سلطان نے دربار میں موجود 27 گورکنوں میں سے 5 کو وہیں رکنے اور باقی 22 کو جانے کا اشارہ کر دیا۔ ان 5 کی آنکھوں پر پٹی باندھنے کے بعد سلطان انہیں ایک جگہ پہنچا چکے تھے، اس جگہ جہاں انہیں ہونا چاہیے تھا۔ خیر اس رات سلطان پوری تیاری میں تھے۔ جو ہی رات کے 12 بجے کا وقت ہوا، سلطان بیس بدل کر محل سے نکلے اور گشت کرتے ہوئے اسی قبرستان کے پاس جا پہنچے تھے۔ آج سلطان کے پیچھے ان سے کچھ مناسب فاصلہ رکھے ان کا وزیر بھی گشت کر رہا تھا۔ وہ یہ سلطان کی ہدایت پر ہی کر رہا تھا۔ سلطان نے اسے محل سے نکلنے سے پہلے ہدایت دی تھی کہ مجھ سے مناسب فاصلہ رکھتے ہوئے میرے پیچھے آنا۔ سلطان نے ایسا کیوں کہا تھا یہ تو اسے فی الوقت سمجھ نہیں آیا تھا، لیکن وہ اپنے سلطان کی بات مانتے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے چل آیا تھا۔ قبرستان کے پاس پہنچتے ہی سلطان ایک لمحے کو رک گئے۔ آج ان کا ارادہ ان یہودیوں کے ٹھکانوں کا پتہ لگا کر ان کے ارادوں کو جاننے کا تھا، مگر قبرستان کے پاس پہنچتے ہی سلطان کو وہی اس روز والی سریلی آواز سنائی دی تھی۔ سلطان آواز سنتے ہی قبرستان میں داخل ہو گئے۔ اس روز کی طرح آج بھی وہ عورت اپنے شوہر کی قبر پر بیٹھی گانا گا رہی تھی۔ سلطان ایک طرف رک کر سارا ماجرا دیکھنے لگے۔ وہ عورت 5 سے 8 منٹ تک گانا گاتی رہی۔ اس کے بعد اس نے جھک کر اپنے شوہر کی قبر کو بوسہ دیا تھا، جس کے بعد وہ ایک طرف کو چلتی تھی۔ سلطان بھی آہستہ آہستہ اس کے پیچھے چلنے لگے تاکہ جان سکیں کہ آخر یہ سارا ماجرا کیا ہے۔ وہ عورت قبرستان سے نکلنے کے بعد کھڑی ہوئی اور ایک گہری سانس خارج کرنے کے بعد نامحسوس انداز میں ادھر سے ادھر دیکھا تھا، جیسے وہ تسلی کر رہی ہو کہ رات کے اس پہر وہ اس جگہ اکیلی ہے، اس کے آس پاس کوئی نہیں ہے۔ اچھی طرح اپنی تسلی کر لینے کے بعد وہ ایک طرف کو چل پڑی تھی، اس بات سے انجان کہ کوئی تھا جو اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ وہ عورت تیز تیز قدم لیتی ان گلیوں میں جا رہی تھی۔ اس دوران وہ بار بار مڑ کر آس پاس کا جائزہ بھی لے رہی تھی کہ جیسے اسے پکڑے جانے کا خدشہ ہو۔ یہ وہی گلیاں تھیں جن کے بارے میں سلطان کا جاسوس انہیں بتا چکا تھا، لہٰذا اب سلطان بھی ذرا چوکنے ہو گئے تھے اور احتیاط کے ساتھ اس عورت کے تعاقب میں چلنے لگے تھے۔ وہ عورت دائیں بائیں گلیاں مڑتی کافی آگے تک جا چکی تھی۔ ایک گھر کے سامنے پہنچ کر وہ رک گئی اور ایک مرتبہ پھر سے اپنی تسلی کے لیے چاروں جانب دیکھنے لگی۔ یہ دیکھ سلطان ایک دیوار کی اوٹ میں ہو گئے۔ عورت نے دروازے پر دستک دی، دروازہ کھلا اور عورت اندر داخل ہو گئی۔ سلطان جب تک پہنچے تب تک دروازہ بند ہو چکا تھا۔ سلطان اندر کے حالات جاننے کے لیے کوئی راستہ تلاش کر رہے تھے کہ تبھی ان کا وزیر ان کے پاس آن پہنچا اور انہیں کہنے لگا، سلطان معظم اس طرف سے آئیے۔ سلطان اپنے وزیر کی رہنمائی میں چل پڑے۔ دیوار کے ساتھ چلتے چلتے وہ اس گھر کی پچھلی جانب آگے تھے۔ تب وزیر کے کہنے پر سلطان نے ایک جڑی سے جھانک کر دیکھا۔ اندر کا منظر دیکھتے ہی سلطان کا خون کھول اٹھا تھا۔ سلطان غیظ و غضب کے عالم میں محل لوٹ آئے تھے۔ سلطان نے کافی دیر تک وہیں ادھر ادھر ٹہل کر اپنا غصہ ضبط کرتے رہے تھے، لیکن وہ پوری رات سلطان بہت بے آرام رہے تھے۔ ان کے ذہن میں بس وہی قبرستان والا اور اس گھر میں ہوا واقعہ گردش کر رہا تھا۔ وہ اس معاملے کی تہہ تک جانا چاہتے تھے۔ یہ ہرگز کوئی عام معاملہ نہ تھا کہ جسے وہ یوں ہی چھوڑ دیتے۔ اس معاملے کی انہیں پوری طرح سے تحقیق کرنی تھی۔ انہیں بہت حیرانگی ہو رہی تھی کہ ان کی سلطنت میں یہ سب کچھ کیا ہو رہا تھا اور کب سے ہو رہا تھا۔ اگلے دن انہوں نے اس عورت کو گرفتار کر کے دربار لانے کا حکم دیا۔ سلطان کے حکم پر جب وہ عورت محل لائی گئی تو وہ بے حد گھبرائی ہوئی تھی۔ سلطان کو دیکھتے ہی وہ فوراً سے اپنے ہاتھ چھڑا کر سلطان تک پہنچی اور سلطان کے قدموں میں گر کر زور زور سے رونے لگی۔ سلطان سے کہنے لگی، سلطان مجھے کب سے آپ کی تلاش تھی، میں نے آپ کے بارے میں بہت سنا ہے، میں نے کئی مرتبہ محل لانے کی کوشش کی لیکن میں کامیاب نہ ہو سکی۔ سلطان مجھے ان لوگوں سے بچا لیجئے، سلطان میں بہت مجبور ہوں، مجھے بچا لیجئے۔ اس عورت کی باتیں سننے کے بعد سلطان حیرت میں پڑ گئے تھے۔ سلطان نے تو اسے یہاں سزا دینے کے لیے بلایا تھا کہ شوہر کی وفات کے بعد وہ کس طرح کے کام کر رہی ہے، مگر وہ تو سلطان سے ہی مدد مانگنے لگی تھی، جس پر سلطان نے اسے پوچھا کہ کیا ہوا ہے تمہیں اور تمہیں کس سے بچانا ہے۔ اس پر وہ عورت اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہنے لگی کہ میں غریب ماں باپ کی بیٹی تھی، میرے ساتھ میرے گھر میں میرا یتیم تایا زاد بھی رہتا تھا، وہ بہت نیک اور حافظ قرآن تھا۔ میرے ابا کی موت کے بعد ساری ذمہ داری اسی نے سنبھالی تھی، لیکن جب میری اماں کی موت کا وقت آیا تو مرتے وقت اس نے مجھے میرے تایا زاد کو سونپ دیا اور اسے کہنے لگی کہ میری بیٹی کو اپنے نکاح میں لے لو۔ اس کا ایسا کوئی ارادہ تو نہیں تھا، مگر میری مرتی ہوئی ماں کی آخری خواہش سمجھ کر اس نے مجھ سے نکاح کر لیا۔ ماں کی موت کے بعد اس نے ہی مجھے سنبھالا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ خوش رہنے لگے۔
پھر ہماری اولاد دنیا میں آئی اور ہمارے اخراجات بڑھ گئے۔ میری خواہشات پوری نہیں ہو رہی تھیں، اس لیے میں ہر روز چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر اپنے شوہر سے لڑتی تھی۔ شوہر کے پاس کوئی معقول کام تو تھا نہ، ہفتے میں کہیں 1-2 دہاڑیاں لگ جاتی تو لگ جاتی، ورنہ وہ گھر پر ہی رہتا۔ یہی چیز میرے غصے میں مزید اضافہ کرتی کہ وہ گھر پر کیوں بیٹھا ہوا ہے، کیا اسے گھر کے حالات نظر نہیں آتے؟ یوں ہی کرتے کرتے نوبت فاقوں تک آن پہنچی۔ میں مانگ تانگ کر بچوں کی خوراک پوری کرنے لگی۔ یوں ہی ایک روز آدھی رات کا وقت تھا جب میں اپنے شوہر سے لڑنے لگی۔ اسی لمحے دروازے پر کھٹکا ہوا تھا۔ میرا شوہر باہر گیا، واپس آیا تو وہ بہت جلدی میں تھا۔ اس نے جلدی سے اپنی اجرت اٹھائی اور کندھوں پر ڈالتے ہوئے مجھے کہا کہ دروازے کو کنڈی لگا لو، میں رات میں نہیں آؤں گا، کام پر جا رہا ہوں۔ میں بڑی حیران ہوئی کہ اتنی رات کو کون سا کام آ گیا، لیکن اگلی صبح جب میں نے اپنے گھر کی بدلی ہوئی حالت دیکھی تو مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ میرے گھر میں ہر ایک چیز موجود تھی جس کی کبھی مجھے خواہش تھی۔ میں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ یہ سب کہاں سے آیا تو وہ کہنے لگا تم آم کھاؤ، گٹھلیاں کیوں گن رہی ہو؟ جب چیزیں نہیں تھی تب بھی تمہارا شوہر تھا، اور اب جب سب کچھ تمہیں مل گیا ہے تو تب بھی تم مجھ سے سوال کر رہی ہو۔ عجیب بندی ہو یار۔ اتنا کہہ کر اس عورت نے ایک ہچکی لی اور دوبارہ سے سلسلہ کلام جوڑتے ہوئے کہنے لگی کہ میں سب کچھ دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میری یہ خوشی وقتی ہے۔ ابھی سب کو 10 دن گزرے تھے جب میرے شوہر کی میت گھر لوٹی۔ کسی کو اس کی موت کی وجہ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اپنی عدت پوری کی اور ایک دن میں اپنے شوہر کی قبر پر گئی۔ مجھے میرے شوہر کی بہت یاد آ رہی تھی، لیکن وہاں عجیب منظر دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ وہاں چند آدمی بیٹھے ہوئے تھے اور نہ جانے آپس میں سرگوشیوں میں کیا باتیں کر رہے تھے۔ میں ان کے پاس گئی، ان سے کہا کہ تم لوگ کون ہو اور میرے شوہر کی قبر کے پاس کیا کر رہے ہو؟ تو اس پر وہ مجھے کہنے لگے کہ تم اس کی بیوہ ہو۔ تو میں نے ہاں میں ساری لا دیا۔ اس پر ان کی آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ وہ مجھے زبردستی پکڑ کر ایک ویرانے میں لے گئے اور میرے ساتھ دست درازی کرنے لگے، اور پھر مجھے دھمکی بھی دی کہ اگر میں کل اسی وقت دوبارہ یہاں نہ آئی تو وہ میرے بچوں کو مار دیں گے۔ میں بچوں کی موت کے ڈر سے عصمت فروش نہیں ہو سکتی تھی، لیکن ان لوگوں نے میرے شوہر کی میت نکال کر اس کی بے حرمتی کرنا چاہی تھی، جس سے میں یہ کام کرنے پر مجبور ہوگی۔ میرے شوہر نے میری خواہشات کو پورا کرنے کے لیے ان سے بہت زیادہ قرض لیا تھا اور ان سے کہا تھا کہ وہ ان کا کام کر کے سارا قرض چکا دے گا، لیکن زندگی نے اسے اتنی مہلت ہی نہ دی۔ اب میرے شوہر کی جگہ میں ان کے ساتھ کام کرتی ہوں، میں بہت مجبور ہوں۔ سلطان نے اسے پوچھا کہ وہ لوگ کیا کام کرتے ہیں۔ اس پر وہ عورت کہنے لگی کہ وہ لوگ قبروں سے تازہ دفن کی گئی لاشوں کو نکال کر لاتے ہیں۔ یہ اطلاع میں انہیں دیتی ہوں کہ آج کون سی جگہ نیا مردہ دفن ہوا ہے۔ وہ اس مردے کے جسم سے سارا خون ایک کیڑے کے ذریعے نکال لیتے ہیں اور پھر اس خون والے کیڑے کو برف میں جما دیا جاتا ہے۔ سلطان نے پوچھا کہ وہ یہ سب کیوں کر رہے ہیں، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے؟ تو اس پر وہ عورت کہنے لگی سلطان ان بے مذہبوں کا کیا مقصد ہو سکتا ہے؟ جیسے وہ خود گھٹیاں ہیں ویسے ہی ان کے عزائم بھی گھٹیاں ہیں۔ آپ جانتے ہیں آگے قربانی کی عید آ رہی ہے، یہ لوگ ان کیڑوں میں موجود خون کو انجیکشن میں بھر کر جانور کو لگاتے جائیں گے۔ اس طرح وہ جانور جو کوئی بھی خرید کر قربانی کرے گا اس کی قربانی جائز اور قبول نہیں ہوگی، کیونکہ اس میں ایک مردے کا خون ہوگا۔ دوسرا، جو کوئی بھی ان جانوروں کا گوشت کھائے گا وہ بہت سی بیماریوں کا شکار ہو کر مر جائے گا، اور جو کوئی بچ گیا اسے انسانی خون کی لذت لگ جائے گی اور وہ آدم خور بن جائے گا۔ یوں وہ یہودی اپنی چال میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس عورت کی بات سننے کے بعد سلطان ایک دم تیش میں اٹھ کھڑے ہوئے، کہنے لگے ایسا کبھی نہیں ہوگا، اس سے پہلے میں ان کو نیست و نابود کر دوں گا، لیکن سزا تمہیں بھی ملے گی۔ تم برائی کا ساتھ دیتی رہی ہو، تمہیں یوں چھوڑا نہیں جا سکتا۔ سلطان نے سپاہیوں سے اس عورت کو زندان میں ڈالنے کے لیے کہا اور حکم جاری کیا کہ اس کے بچوں کو کسی بے اولاد جوڑے کو دے دیا جائے جو اچھے گھرانے سے تعلق رکھتے ہوں۔ اس کے ساتھ ہی سلطان نے ان بچوں کا ماہانہ وظیفہ بھی مقرر کر دیا۔ اس کے ساتھ سلطان نے اپنی فوجوں کو تیار کیا اور ان یہودیوں کے اڈے کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ سلطان غصے سے بپڑے ہوئے اس گھر میں داخل ہوئے جہاں کئی یہودی اپنے ناپاک عزائم میں موجود تھے۔ سلطان ساری حقیقت سے آگاہ ہو چکے تھے، اس لیے انہوں نے وقت ضائع کیے بغیر سب کو گرفتار کرنے کا حکم دے دیا۔ ان کے 2 بڑے سرگنوں نے موقع دیکھ کر بھاگنے کی کوشش کی، مگر یہ ان کی بدقسمتی تھی کہ وہ سلطان کی تلوار کی تیز دھار سے بچ نہ پائے۔ سلطان نے دیکھا کہ ان لوگوں نے کافی زیادہ کیڑے اکٹھے کر رکھے تھے۔ سلطان نے ان تمام کیڑوں کو آگ اور تیزاب کی نظر کیا، ان کے جلتے ہی ہر طرف انسانی خون کی ناگوار بو پھیل گئی تھی۔ اس عمل سے فارغ ہونے کے بعد سلطان نے تمام عوام کو اکٹھا کیا۔ لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا تھا، وہ نہ تو قربانی کے لیے جانور خرید رہے تھے اور نہ ہی گوشت خرید کر کھا رہے تھے۔ سلطان نے سب کو مطمئن کیا اور کہا کہ وہ لوگ اپنے ارادوں میں بری طرح ناکام ہوئے ہیں، اس لیے کسی کو بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ لوگ بلا جھجک قربانی کے جانور خرید سکتے ہیں اور قربانی کا گوشت بھی کھا سکتے ہیں۔ سلطان کی تقریر سننے کے بعد سب میں ایک سکون کی لہر پیدا ہو گئی۔ اس کے بعد سلطان نے قبرستانوں کے باہر اونچی 4 دیواریاں چڑھا کر ان پر کانٹوں والی تار بچھا دی، اور ہر قبر کے ارد گرد بھی انہوں نے ایسا ہی کیا تاکہ آئندہ کوئی بھی مردوں کی بے حرمتی نہ کر سکے اور نہ ہی کوئی ایسی خطرناک کام کرنے کے بارے میں سوچ سکے۔
دوستوں روزانہ ایک نیا سچا واقعہ سننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ موجود بیل آئکن پر بھی کلک کر لیجیے گا۔